خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. کراچی اسٹوڈیو میں عامر ضیاء اور جمیل احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا جو کہ سابق سفارتکار ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے ایس سی او کا انعقاد اس وقت جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں اس میں اس طرح کے ایک بلاک ایک پلیٹ فارم کا انعقاد کتنا ضروری تھا اور اس کی اہمیت و افادیت, اور پھر دوسرا پاکستان کے پرسپیکٹو سے خود پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے. جمیل صاحب جی, اس کے آپ نے 3 پیراہوں پر سوال کر لیا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ اس کا وقت جو جس پہ یہ ایس سی او سبمٹ ہوئی ہے یہ تو خیر ایک ہر سال ہوتی ہے, ہماری پریزیڈنسی میں ہونی تھی اور اس کی یہ ڈیٹ طے تھی, لیکن خطے میں جو بھونچال آیا ہوا ہے وہ بھی 1 سال سے آیا ہوا ہے. 7 اکتوبر آن ورڈ 8 اکتوبر آن ورڈ یہ سارا بھونچال خطے میں آیا ہوا ہے. غزہ کا جس کا کہ ذکر کیا گیا آج پرائم منسٹر کی طرف سے بھی, لبنان اور ایران پہ جو بھی حملہ ہونے والا ہے. لیکن اس کی دوسرا پیراہا یہ ہے کہ ایس سی او کے اس اجلاس سے پاکستان کیا استفادہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی ستائش کرنی چاہیے کہ جس خوش اسلوبی کے ساتھ یہ پورا امر ایس سی او سبمٹ کا مکمل ہوا, جس میں انتظام و انصرام بھی بالکل اچھے تھے اور باقی سیکیورٹی کا بندوبست بھی ٹھیک تھا. لوگ تھوڑے کنٹینر وغیرہ سے تنگ آئے لیکن یہ وقت کا تقاضا تھا, اتنی ٹالرنس ہمیں کرنی پڑے گی اتنے بڑے ایونٹ کے لیے. اور جو حالات اور اس وقت واقعات چل رہے ہیں اس لحاظ سے اور میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے پاس کوئی راستہ تھا. مجموعی طور پر ایون جے شنکر نے تعریف کی ہے, کنگریچولیٹ کیا ہے پاکستان کو فار اٹس پریزیڈنسی, تو اس لحاظ سے باقیوں نے بھی شکریہ ادا کیا ہے. تو یقیناً ایک تو یہ قابل ستائش بات ہے. تیسرا پیراہا آپ کے سوال کا یہ ہے کہ اس کے کیا مضمرات اور کیا اس کے ثمرات ہوں گے. تو اس کے ثمرات تو ظاہر ہے, پہلی بات کہ ایک سافٹ امیج پاکستان کا, امیج بلڈنگ پاکستان کی, کیونکہ پاکستان کے خلاف جو کی تھی ایک کافی وقت سے ہمارا پڑوسی ملک اس میں سر فہرست تھا, تو اس سے ایک آئسولیشن کی وہ انہوں نے تاثر دے دیا تھا دنیا عوام کو. پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے. ملٹی لیٹرل فورم پر جس تعداد میں اور جس نوعیت کی پارٹیسپیشن ہوئی ہے, جس نوعیت کی گفتگو ہوئی ہے, جس نوعیت کی سائیڈ لائن پر فردر میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان کے ساتھ, تو اس نے یہ بات ثابت کر دیا کہ پاکستان آئسولیٹ نہیں ہوا ہے. صرف ابھی میری ایڈوائز اور ہم جیسے ہمدردوں کی ایڈوائز فارن آفس کو اور باقی اس وقت جو ہمارے اکابرین ہیں ان کو یہ ہوگی کہ یہ ثمرات اسی وقت حاصل ہوں گے جب اس کا فالو اپ کیا جائے گا, جب تمام منسٹریز جن جن سے متعلقہ جو فیصلے ہوئے ہیں, جو گفتگو ہوئی ہے, اس کو اس سبمٹ کو بنیاد بنا کر اس کو جب تک کہ فالو اپ نہیں کیا جائے گا تو اس کے ثمرات جس انداز میں ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ملیں گے. لیکن بہرحال ایک بڑی اچھی اور خوش نوید بات ہے جو جاتے جاتے جے شنکر اور کچھ اس قسم کی گفتگو کر گئے جس کی عین توقع تھی اور پہلے بھی ہوتے رہی. 2019 میں بھی انہوں نے کراس بارڈر کی بات کی, آج انہوں نے الفاظ چینج کر دیے تھوڑے سے کہ ایکٹیویٹیز اکراس دی بارڈر آر characterized by the terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy or connectivity. مطلب انہوں نے اس کے جو آرٹیکل ہے اس کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس میں ٹیررزم کا ذکر ہے, ایکسٹریمزم کا ذکر ہے, سیپریٹزم کا ذکر ہے, وہ آرٹیکل 3, تو اس کے ساتھ انہوں نے کریکٹ کر دیا ہے کہ ایکٹیویٹیز اکراس دی بارڈر ان تمام معاملات میں. تو مطلب چلو نام نہیں لیا یہ بھی اچھی بات ہے, نام لیتے تو پاکستان مجبور ہو جاتا اور پرائم منسٹر مجبور ہو جاتے کہ اپنے اختتامی تقریر میں اس کا جواب دیتے, لیکن اچھا نام نہیں لیا. اور 2019 میں بھی نام نہیں لیا تھا, لیکن جب مودی آئے تھے 2021 میں تو انہوں نے پاکستان کا نام لے کے یہی بات کی تھی. تو خیر یہ ان توقع کے مطابق بات کی ہے انہوں نے, لیکن مجموعی طور پر گڈ نیبرلی نیس کا بھی ذکر ہوا اور اس میں انہوں نے کہا یہ تو بس ناپید ہے. ٹھیک جی عامر صاحب, اب بات یہ عامر ضیاء صاحب کہ اسے اور بھی لوگوں نے کہا کہ جناب پاکستان ایم او یو سے آگے بڑھنا ہوگا, اس کو چینلائز کرنا ہوگا, اس ایونٹ کو کیپٹلائز کرنا ہوگا.
ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں حکومت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ سی پیک کے حوالے سے بھی کبھی وہ بیک برنر پہ رہا، کبھی وہ فرنٹ پہ رہا، تو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا اس کو آپ نیشنل چارٹر کے اوپر لے کر آئیں یہاں پہ جو چیزیں، تاکہ آئندہ آنے والی کوئی بھی حکومت ہو وہ پالیسیز کی کنٹینیوشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے؟ تو یہ اس کے ثمرات کس طریقے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں عامر صاحب؟ یہ پہلی بات ہوئی کہ جو بائیلیٹرل سطح کے اوپر تو یقیناً پاکستان جو ہے اس کو جس طرح سے مطلب سائڈ لائنز میں میٹنگز ہوئی ہیں تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے مطلب ہے ہمیں لیوریج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیوریج کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی استحکام، اور جب دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہے اور یہاں پہ کنسسٹنٹ معاشی پالیسیز ہیں، تو پھر دوسرے لوگ بھی ہمت کرتے ہیں آپ سے تعلقات بڑھانے کو۔ بہت سارے ممالک پاکستان سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، ہماری ایک اسٹریٹجک ویلیو ہے، ہماری پوزیشن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک کہتے ہیں سیاسی دھما چوکری مچ رہی ہے اور وہ بھی جاری و ساری ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کو اس گرداب سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں، جو ایس سی او جو ہم جس طرح سے کرائی گئی، جو اس کا ایک مثبت پیغام دیا گیا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ ارے جہاں تک یہ پروگرام کے شروع کے حصے میں ٹرانسمیشن کی دو باتیں ہوئی ہیں، ایک تو ایس سی او کا موازنہ کیا گیا نیٹو سے، تو ظاہر ہے کہ اس کو میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ نیٹو ایک فوجی طرز کا ایک اتحاد ہے، اور ابھی ایس سی او کو اپنے جوبن پر آنا ہے، اس کے قد و قال واضح ہونے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایس سی او میں فالٹ لائنز ہیں، کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ چین اور روس جو ہیں بہت ہی باہم ان کے اندر ہم آہنگی ہے، اور سینٹرل ایشین ممالک ہے، تو وہاں پر بھارت بھی ہے، اور بھارت کا جو ہونا ہے، بھارت جو ہے وہ کوارڈ میں بھی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کوارڈ جو اس لیے بنا ہے کہ جی وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، وہاں پہ وہ جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ کے ساتھ ہے، پھر بھارت جو ہے وہ ساتھ ہے، مطلب ہے کہ آپ دیکھیں امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، بالکل، تو بھارت بیک وقت دو کشتیوں کا سواری کر رہا ہے، صحیح، اور اس کے لیے بہت کہتے ہیں اہمیت رکھتا ہے ایس ٹی او میں شامل ہونا، اس لیے ان کے بہت پاس کوئی بہت جگہ ویلڈ نہیں تھی کہ بہت وہ ویلڈ پوائنٹ اس وقت آپ کا۔ میں جمیل صاحب سے اس کے اوپر ان کی رائے چاہوں گا۔ یہ جو دو کشتیوں میں سوار ہونے والی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر اس بلاک میں اگر رائیولریز دیکھیں تو وہ چائنا اور بھارت کی، پھر پاکستان اور بھارت کی، تو آپ جو کچھ بھی اس وقت جوائنٹ ڈکلیریشن لے کر آ جائیں، کمیونیکے لے کر آ جائیں، ساری چیزیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خطے کا چودھری والی جو بات ہے۔ تو بتائیے یہ کتنا، کیا ویو ہے اس پہ آپ کا جمیل صاحب؟ یہ دیکھیں، بھارت کو تو ظاہر ہے امریکہ کی جو سب سے کلیدی اس وقت فارن پالیسی ہے اس میں چائنا کنٹینمنٹ شامل ہے، اور جب چائنا کنٹینمنٹ کی بات آ جاتی ہے تو کوارٹز کی بھی بات آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اسپرنگ آف الائنس کی بھی بات آ جاتی ہے، جس میں انڈیا ہے، جس میں فلیپین ہے، جس میں آسٹریلیا ہے، جس میں جاپان ہے، اور دوسری طرف ہم لوگ اسپرنگ آف پرلز میں ہیں، جس میں پاکستان ہے، جس میں بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اینڈ آن ورڈ۔ تو یہ تو ایک صف بندی ہوئی ہے، لیکن اس صف بندی کے باوجود اگر آپ دیکھیں جو اس میں ایک نمایاں بات ہے کہ انڈیا اس وقت تقریباً 130-132 بلین ڈالر کا تجارت کر رہا ہے چائنا سے، وہ اپنے اس گروتھ کو نہیں رکنے دے رہا ہے، اور نہ ہی چائنا کی طرف سے اس میں کوئی قدغن لگ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کے اس صف بندیوں کے باوجود اپنا ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو چلیں لیٹس گیو اے لٹل کریڈٹ کہ اس نے ایران کو بھی سے بھی تیل خریدا، رشیا سے بھی خریدا، اور امریکہ کو بھی ایکسپلائٹ کیا اس معاملے میں، اور اپنا اس میں مفاد کو مقدم رکھا۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ کرتے رہیں، انہوں نے اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک کیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایکسپلائٹیشن ورک اچھا کیا انہوں نے، کیونکہ اس وقت ان کی جو چودھری بنا کے ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور سلسلے میں جس سے کہ 7 کے قریب ڈیفنس ایگریمنٹ امریکہ سے کر چکا ہے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر، تو اس سے امریکہ بھی یہ توقع کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا کنسیشن دے دو، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا آگے جا کے تو کام کرے گا۔ لیکن یہ جو ہمارے ایس سی او کے ممبران ہیں وہ بھی یقیناً اس سے غافل نہیں ہے۔ جب اسٹریٹجک لحاظ سے دیکھیں گے کہ انڈین انٹرسٹ از ڈیٹریمنٹل ٹو دا انٹرسٹ آف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، then you will see a different face of Shanghai Cooperation Organization، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں جو دو پاورز ہیں چائنا اور رشیا، اس سے امریکہ کافی زیادہ ایک کنسرنڈ ہے، اس کو خائف ہے اسے، اور وہ کیوں ہے کہ زمینی لحاظ سے جو کمپٹیشن ہے وہ تو ہے ہی ہے،
क्योंकि चाइना 2010 से दुनिया के सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। चाइना 2013 से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है और चाइना के 142 ममालिक में उसने अपने BRI का जाल बिछा दिया है। डॉक्टर जमील साहब विद योर परमिशन एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा और मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद भी हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।